لطف و کرم جہاں پہ ہے چھایا حضور کا، لطف و کرم جہاں پہ ہے چھایا حضور کا، ثانی نہیں خدا نے بنایا حضور کا، بے مثل ایسے کہ سایہ تلک نہیں، کریم ایسے کہ سب پہ ہے سایہ حضور کا۔ یوں تو دن رات رحمتیں ہوتی ہیں انسان پر، احسان صرف خدا نے جتایا حضور کا، فضل و کرم کی بارش ہونے لگی ضرور، میلاد جب بھی ہم نے منایا حضور کا۔ مٹے ہیں مٹتے ہیں مٹیں گے اعداء سبھی، ذکر دن رات حق نے بڑھایا حضور کا۔ خالق کائنات جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ ولا الہ غیرہ وحدہ لا شریک لہ کی حمد و ثنا، قاسم عزت شاہکار تخلیق قدرت، قسیم نعمہ جنت، شہنشاہ دین و ملت، حضور جان رحمت، تاجدار کائنات، شان کائنات، جان کائنات، رحمت کائنات، اصل کائنات، مقصد کائنات، منبع کائنات، ملجأ کائنات، زینت بزم کائنات، روح کائنات، جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ غریب نواز جو اٹھیں تو پھل کو عروج ملے، بیٹھیں تو دھرتی کو سکون ملے، لب ہلائیں تو گلشن مہکنے لگ جائیں، بات کریں تو پھول جھڑنے لگ جائیں، مسکرائیں تو جنت مچلنے لگ جائے، جلال میں آئیں تو جہنم ابلنے لگ جائے، جن کے چہرے سے صبح کو سویرا ملے، جن کی زلفوں سے شب کو اندھیرا ملے، جن کے چہرے کی چمک سے سورج ضیاء پاتا ہے، جن کے دانتوں کی تنویر سے جواہرات چمکنے کا ہنر جانتے ہیں، جن کے لبوں کی نزاکت سے غنچے چٹکنا سیکھتے ہیں، جن کے ابرو خمدار کو دیکھ کر حلال اپنی صورت تراشتا ہے، جن کی گفتگو سے بلبل نغمے سیکھتی ہے، جن کی چال کو دیکھ کر خرام ندیاں چلنے کا حسن سیکھتی ہیں، جن کے جلال سے بجلیاں کڑکنا اور جمال سے باد نسیم چلنا سیکھتی ہیں، جن کا آنا من اللہ ہے، جانا الی اللہ ہے، رہنا مع اللہ ہے، سلام سلام اللہ ہے، کلام کلام اللہ ہے، چہرہ وجہ اللہ ہے، شفقت رحمت اللہ ہے، قبلہ بیت اللہ ہے، صحابی رضی اللہ ہے، لشکر حزب اللہ ہے، حیدر اسد اللہ ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود شریف کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد رونق محفل آل نبی اولاد علی پروردہ آغوش ولایت حضور قبلہ پیر سید شجاعت علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ زیب سجادہ استانہ علیہ علی پور شریف و دیگر علماء حق اہل سنت صاحبان محبت و مودت عاشقان رسول غلامان اصحاب رسول وابستگان دامن آل رسول، آج کا یہ عظیم الشان اجتماع میلاد شریف کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے۔ باؤ منظر الطاف صاحب اس پروگرام کے منتظم اعلیٰ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک کرنے والے سننے والے خالی نہیں رہتے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا و آخرت کی نعمتیں نصیب فرماتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
या अली लब्बैक लब्बैक या रसूल लब्बैक लब्बैक या रसूल लब्बैक लब्बैक या रसूल लब्बैक लब्बैक या रसूल Bagi bagi bul या रसूल bagi bagi bul या रसूल ज़िक्र मुस्तफ़ा करने वाले ऐसे खुशबख्त हैं जो बैठे फ़र्श पर होते हैं, उनके तज़किरे अर्श पे होते हैं। सहाबा किबार रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमाइन, सही मुस्लिम में रवायत मौजूद है, मस्जिद नबवी में हुज़ूर का ज़िक्र इस सूरत में कर रहे थे कि अल्लाह ने हम पे सबसे बड़ा फ़ज़ल किया है कि हमें अपना महबूब अता फ़रमाया है। वमन्ना अलैना बिक, एहसान वाले ने इतना एहसान किया कि हुजूर दे दिए। हुजूर ने आकर बिगड़ी बनाई, मन में उजाले पैदा किए, हदायत के चिराग दिए। क्या करम है हम पर, क्या मेहरबानी है हम पर। ये तज़किरे सहाबा कर रहे थे, रब ने हज़रत जिब्रील अमीन को भेजा, फरमाया जिब्रील जा, आज मस्जिद नबवी में महफ़िल हो रही है और हुजूर के ग़ुलाम बैठकर मेरा शुक्र आज बड़े निराले अंदाज में कर रहे हैं। नेमत मैंने दी है और नेमत को याद कर कर के मुझे याद कर रहे हैं। जो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाओ कि उन ग़ुलामों की महफ़िल में आप भी कदम रज्जा फरमा दें। ऐसी महफ़िलों में हुजूर कदम रज्जा फरमाते हैं, अल्लाह का हुक्म है। फरमाया कदम रंजा फरमाएं। जब कदम रंजा फरमाया तो सबसे पहले सवाल में हुजूर ने जो इरशाद फरमाया, क्या इरशाद फरमाया? मैं क्या कर रहे थे? अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। अल्लाह ने जो आपकी सूरत पे आपकी सूरत में हम पर करम फरमाया है, वो कर वो शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह का कितना करम है, अल्लाह की कितनी मेहरबानी है कि उसने अपना महबूब दिया है। सरकार ने फरमाया तुम ऐसे कर रहे हो, कसम उठाओ, कसम उठाओ। साहबा ने कसम उठा दी। हुजूर ने फरमाया वजह कसम, आप पर अदम एतमाद नहीं, ये नहीं कि आप पे एतमाद है या आपके सच पे यकीन नहीं। फरमाया नहीं, आतानी जिब्रील, अभी मेरे पास जिब्रील आए थे। और आगे क्या फरमाया? अखबिरनी, मुझे खबर दी है, इन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला इन पर इजहार मुसर्रत फरमा रहा है जो उसकी शान के लायक है। मिलाद शरीफ की हकीकत हुजूर का ज़िक्र है और हुजूर का ज़िक्र सहाबा कर रहे हैं और अल्लाह इजहार मुसर्रत फरमा रहा है। और किसके सामने? फरिश्तों के सामने। फरिश्तों के सामने इजहार मुसर्रत अल्लाह फरमा रहा है। पता चला कि हुजूर का ज़िक्र करने वालों पे अल्लाह बड़ी खुश होता है, बड़ी राज़ी होता है, बहुत राज़ी होता है। अल्लाह अकबर, इन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका। और जहाँ जो है वो जो सीगा है
وہ علماء سے پوچھیں وہ کون سا ہے؟ ہاں جی، یباہی جی، دو زمانے، حال بھی ہے استقبال بھی ہے، موجودہ زمانہ بھی ہے، آنے والا زمانہ بھی ہے۔ اللہ خوش ہو رہا ہے اور قیامت تک جو ایسا کریں گے ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا۔ اسی حدیث سے اس محفل پاک کی سند بھی، قبولیت کی سند بھی، اور جو اللہ خوش ہوتا ہے اس پر خوشخبری میں یباہی میں، ان اللہ یباہی، اللہ اکبر۔ تو حضور کا ذکر فرش پر ہو، ڈنکے عرش پر ہوتے ہیں، جن کے ذکر میں اتنی فضیلت ہے کہ ذاکر کا تذکرہ عرش پہ ہو، ان کی غلامی میں، ان کی اطاعت میں، ان کے نقش قدم میں اور ان کی محبت میں اللہ کیا کچھ نہیں دیتا۔ اور ویسے ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے کہ اللہ فرشتوں کے سامنے خوش ہو رہا ہے، فرمایا دیکھو کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ آخر کوئی وجہ تو ہوتی ہے، یہاں پر صوفیاء اور عرفاء محدثین فرماتے ہیں کیا کر رہے ہیں، فرشتوں سے پوچھا کیا کر رہے ہیں۔ اس میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ بے شمار حکمتیں ہیں، اور ایک حکمت یہ تھی کہ تم کہتے تھے نا فساد کریں گے، دیکھو فساد نہیں کر رہے، میلاد کر رہے ہیں۔ خوش ہو رہے ہیں، فساد کر رہے ہیں، فساد تو نہیں کر رہے، میلاد کر رہے ہیں، اللہ خوش ہو رہا ہے۔ تم تو کہتے تھے خون ریزی کریں گے، یہ کریں گے، فساد کریں گے، فساد نہیں کر رہے، مدینے والے کا میلاد کر رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے ذکر سے بہت راضی ہوتا ہے، اور حضور کا ذکر کرنے والا، حضور پر درود بھیجنے والا، حضور کا نام جپنے والا، بزرگان دین نے لکھا، علامہ نبھانی نے لکھا ہے کہ خدا نہ خواستہ بدبخت بھی ہو تو خوش بخت ہو جاتا ہے۔ اور نبھانی فرماتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ بد عقیدہ ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے، درود پڑھتا ہے اور حضور کے ذکر میں بیٹھتا ہے، فرمایا ایک وقت آئے گا کہ اللہ اسے راہ ہدایت دے دے گا۔ حضور کے ذکر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ برکت رکھی ہے کہ بد عقیدہ بھی بد عقیدہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت وہ دولت ہے کہ ہر کسی کو میسر بھی نہیں آتی، اور جسے آ جائے حضور کی محبت کی دولت جسے میسر آ جائے، اللہ اکبر، اس کا اس جہان میں بھی بیڑا پار ہے، اگلے جہان میں بھی بیڑا پار ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ صاحب محبت کا تذکرہ، صحبت کا تذکرہ اور صالحین کا تذکرہ فرما رہے تھے، اور کافی دیر گزر گئی ہے محفل شریف میں، آپ کو جلوہ فراز ہوئے، اور میں بھی زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا، صرف یہی عرض کر رہا تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاکر کے وارے نیارے ہیں، اور حضور کی محبت وہ دولت ہے کہ جس دولت سے بڑی کوئی دولت، اس دولت سے بڑی کوئی دولت نہیں، یہ ایسی دولت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور محبت کی پھر نشانیاں کیا ہیں، کیا محبت کی نشانیاں ہیں، اس نشست میں تو بیان نہیں ہو سکتی، اگر معنی اور مفہوم پر غور کریں تھوڑا سا۔ اللہ اکبر۔ ویسے عام طور پر علامہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، علامہ عبد الخالق صاحب بیٹھے ہیں، محبت کے عموماً 4 مصادر لکھے گئے ہیں، 4 مصادر۔
جی پہلا مصدر جو محبت کا بیان کیا گیا ہے وہ حباب الماء ہے، یعنی پانی کے بلبلے، پانی کے بلبلے، جس کو محبت کی دولت ملتی ہے، جس طرح پانی میں بلبلے اٹھتے ہیں اس طرح اس محبت والے کے دل میں بھی بلبلے اٹھتے ہیں۔ حباب الماء، بلبلے اٹھتے ہیں کہ میں ذکر سنوں، میں ذکر کروں، میں ان کے ذکر میں بیٹھوں، بلبلے اٹھتے ہیں جیسے پانی میں بلبلے اٹھتے ہیں نا۔ تو یہ کون سی چیز آپ کو لائی ہے؟ یہ وہ محبت کے بلبلے ہیں، جس طرح پانی میں اٹھتے ہیں اس طرح یہ عاشق کے دل میں اٹھتے ہیں، چلو ذکر سنیں گے، حضور کا ذکر کریں گے۔ تو یہ ایک وہ مصدر ہے حباب الماء، اللہ اکبر۔ دوسرا مصدر بیان کیا گیا ہے کہ احب البعیر، اونٹ بیٹھ جائے، اونٹ بیٹھ جائے تو اونٹ اٹھنے کا نام نہیں لیتا، اونٹ اٹھنے کا نام نہیں لیتا۔ محبت بھی ایسی چیز ہے، اگر چلی جائے اندر آ جائے پھر نکلتی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، علماء حق اہل سنت، پیر سید شجاعت حسین شاہ صاحب۔ ریت تتی پہ لٹایا گیا ہے، کوئلوں پہ لٹایا گیا ہے، آرے سے چیرا گیا ہے، سولی پہ لٹکایا گیا ہے، سامنے تختہ دار ہے، احب البعیر، اب آ گئی ہے، نکلے گی۔ حضرت غازی ممتاز حسین قادری سپریڈنٹ جیل کہتا ہے کہ جب آخری ملاقات کے لیے خاندان آیا نا، تو ملاقات کے بعد جب ابھی کوئی 7 8 یا 10 منٹ رہتے تھے تو غازی صاحب فرمانے لگے مجھے لے چلو یار، مجھے لے چلو، مجھے لے چلو، ابھی لے چلو۔ تو سپریڈنٹ جیل خود کہتا ہے کہ ہم نے کہا کہ غازی صاحب ابھی تو اتنا ٹائم ہے، تو آپ خاموش ہو گئے۔ 2-3 منٹ گزرے ہیں، ابھی 5-6 منٹ باقی ہیں، کہا مجھے لے چلو، کہا ابھی ٹائم ہے، آپ خاندان سے بات کر رہے ہیں، آخری ملاقات ہے۔ تو آپ رو پڑے، فرمانے لگے تم کہتے ہو انتظار کرو، سامنے حضور انتظار فرما۔ اللہ اکبر۔ یہ گھڑیاں ان کی نسبت ان کی شہادت کے قرب میں ہے، قریب ہیں یہ گھڑیاں، جمادی الاخر، اللہ اکبر جل شانہ۔ تو محبت یہ احب البعیر جب آتی ہے پھر، اب بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے پھانسی پہ چڑھتے ہوئے، بڑا مشہور بندہ ہے اس پاکستان میں، اسے پھانسی ہوئی ہے، بہت مشہور ہے اور بہت اسے لیڈر مانا جاتا ہے، لیکن جب تختہ دار پہ چڑھنے کے لیے اسے بھی لے گئے تو وہ بھی بے ہوش ہو گیا۔ حالانکہ بڑا دلیر اسے دنیا مانتی ہے، لیکن دلیر جو حقیقت میں بندے کو کرتی ہے وہ محبت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ ہے۔ بندہ دلیر ہوتا ہی اس وقت ہے جب حضور کی محبت آ جاتی ہے، بزدلی ختم ہو جاتی ہے جب محبت ڈیرے لگا لے۔ احب البعیر۔ اور تیسرا مصدر حبت، یہ بیج، کیا؟ بیج۔ بیج ہر درخت کی اصل ہوتی ہے۔ اب کسی پھل کو پکڑتے ہیں، کھاتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں گٹلی ہے، یہ اس کی اصل ہے۔ انسانی کردار پر جتنے عقائد و عمل کے پھل لگتے ہیں ان کی اصل محبت ہے، محبت ہے۔ اگر محبت ہے تو پھر سب کچھ، اور اگر محبت نہیں تو نماز ٹکر ہے، روزہ فاقہ ہے، زکوٰۃ ٹیکس ہے، داڑھی کا بال بال وبال ہے، اور اگر عشق رسول محبت ہے تو پھر کمال ہے، محبت۔ جی نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا،
باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ جی ان کی تو مات ماری ہوئی ہے نا کہ جو نبی کی حضور کی محبت کے بغیر کہاں نمازیں لے کے جاؤ گے؟ بڑے بڑوں کی نمازیں منہ پہ مار دی گئی، اتنوں کی نمازیں منہ پہ مار دی گئی، اتنی نمازیں منہ پہ مار دی گئیں، اتنوں کی نمازیں اور اتنی نمازیں، اتنوں کی نمازیں اور اتنی نمازیں، اور اتنوں کی نمازیں اور اتنی نمازیں۔ اللہ اکبر، کیسے بچائیں گی انہیں؟ سرکار کی محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں، سجدے کر کر بڑھے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھرا نہ لبا سجدے کر کر ہارے، رب تے تیرے اندر وستا وچ قرآن اشارے، بلے شاہ رب انہوں ملدا جڑا حضور تو تن من اللہ اکبر جل شانہ۔ محبت کے بغیر کی ہوئی نیکی کوئی نیکی نہیں، کوئی عمل نہیں، اور اگر محبت ہے، ادب ہے، تو پھر شاہ صاحب قبلہ موجود ہیں، علماء موجود ہیں، سرکار کی محبت، ادب اور حضور کی عزت اور ناموس بندے کوئی نہیں سنوارتی، بندے کی نسلیں سنوارتی، اور حضور کی بے ادبی اس کا بیڑا غرق نہیں کرتی، آگے نسلوں کا بیڑا غرق کر دیتی۔ جی حضور کا ادب بھی نسلوں تک جاتا ہے اور بے ادبی بھی۔ اللہ اکبر، جس بدبخت نے احد میں حضور کو تیر مارا تھا، اللہ اکبر جل شانہ، آج تک علماء نے لکھا ہے، آج تک علماء نے لکھا ہے کہ ان کی نسل میں یہ جبڑا ہی کوئی نہیں، یہ حقیقت بات ہے۔ اللہ اکبر، اور جس مائی نے پیشاب پیا تھا، میں نے خود اس نسل کی زیارت کی ہے۔ اللہ اکبر، مجھے شاہ صاحب ایک بڑے جو بہت ہی ضعیف بزرگ تھے، اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ ابھی پردہ فرما گئے، اس وقت ان کی کافی دیر پہلے جب مجھے پہلی مرتبہ آج کی سعادت نصیب ہوئی، تو اس وقت شاہ صاحب کی بلا شاہ جی فرمانے لگے کہ اویس صاحب آپ کو وہ نسل دکھاتے ہیں، زیارت کراتے ہیں کہ دنیا کا کوئی مرض بھی ہو، کوئی مرض بھی ہو، اس نسل کا بچہ اگر ہاتھ پھیر دے پیٹ پر، چاہے کینسر بھی ہو، پیٹ کا مرض ہو، ہاتھ پھیر دے چاہے کینسر تک ہو، ٹیومر تک ہو، اور میں ہاتھ پھیرنے کی دیر ہے اس نسل کے کسی بچے کی، اللہ شفا دے دیتا ہے۔ تو شاہ صاحب کی ہجکی بند گئی، کہنے لگے کہ وہ یہ بچے، یہ نسل کس کی ہے؟ اللہ اکبر جل شانہ، فرمائے اس مائی کی ہے جس نے سرکار کا پیشاب پیا۔ آج حرم شریف میں علماء نے لکھا ہے کہ جو وہی کبوتروں کی نسل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عزت مقام دیا ہے۔ اللہ اکبر، دنیا جا کے ان کو ان کے آگے دانے ڈالتی ہے، رزق کے انبار لگ جاتے ہیں۔ یہ وہ جوڑا ہے، اس کی نسل ہے جس نے غار کے اندر سرکار تشریف فرماتے جناب صدیق اکبر، اللہ اکبر، تو گھونسلہ بنایا تھا، گھونسلہ بنایا تھا، انڈے دے دیے تھے، دشمن گئے، کہا ادھر تو کیا ہوگا، جالا بنا ہوا ہے، انڈے ہیں، اگر کوئی اندر بندہ جاتا تو ایسا ہو جاتا، ایسا تو نہ ہوتا۔ اللہ اکبر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس عزت پر پیرا دینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک ان کی نسل میں ایسی برکت رکھی، ایسی برکت رکھی ہے۔ اللہ اکبر، رزق بھی نہیں ختم ہوتا، کوئی چیز ختم نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر جل شانہ، وہ قوا، وہ بولو، جس نے شروع میں قبر نکالنے کا طریقہ اللہ نے اسے چنا تھا، انسانیت، قبر، حابیل قابیل، بھی بندہ فوت ہو گیا تو اب کیا کریں؟ تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ ان کا طریقہ، ان کو زمین میں چھپانے کا کیا ہے؟ تو
تو پھر کوے کو بھیجا اور کوے نے ایسے ایسے چونچ ماری، ایک کوا مرا ہوا، اس کو ایسے زمین میں گڑھا نکال کے اوپر رکھا، اوپر مٹی ڈالی، جناب آدم علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ حضور حکیم الامت مفتی احمد یار صاحب نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی وجہ سے ان کو وہ مقام اور وہ مرتبہ دیا ہے کہ تمام جانوروں میں نظر اور عقل اور عمر سب سے زیادہ دی۔ کسی جانور کی اتنی عمر نہیں، کسی کی اتنی نظر نہیں، اللہ اکبر، حتیٰ کہ شہین سے بھی بڑھ کر نظر، سمجھ، عقل، سوچ، اللہ اکبر جل شانہ۔ نوکری کرو تو سرکار دیتے ہیں، ایسے نہیں، نوکری کا ضرور نہ کچھ ضرور ملتا ہے، اللہ اکبر جل شانہ۔ تو اس لیے جو ادب ہے، احترام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کا، اللہ کے نبیوں کا، یہ بندے کو خالی نہیں رہنے دیتا۔ اور پھر سرکار کا ادب، اللہ اکبر جل شانہ، یہ عبادت کی جان ہے، یہ بیج ہے، بیج۔ اب اگر اجازت ہو تو میں چوتھا بھی بیان کر دوں اور پھر اجازت جی۔ پہلا کیا بتایا تھا جی؟ جی حباب دوسرا احب البعید، تیسرا بیج، اللہ اکبر جل شانہ۔ اور 4 یاروں کی نسبت سے چوتھا مصدر، 4 مرتبہ ان کے اصال ثواب کے لیے سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھیے۔ چوتھا حبن، یہ ہے کہ جب پانی کا مٹکا بھر جائے نا پھر اس میں گنجائش ہی نہیں رہتی، اس میں جب کسی کی محبت آ جائے، ایک تو بلبلے مارتی ہے، دوسرا نکلتی نہیں، تیسرا یہ اصل ہوتی ہے، چوتھی پھر گنجائش کسی اور کی محبت کی رہتی بھی ہے۔ پانی کا مٹکا بھر گیا ہے نا، اب گنجائش جی، محبت ایک سے ہوتی ہے ہزاروں سے، چاندنی چاند سے ہوتی ہے ستاروں سے نہیں ہوتی، محبت ایک سے ہوتی ہے۔ جب دل میں محبت آ جائے تو پھر نہ نکلتی ہے اور نہ آرام سے بیٹھنے دیتی ہے اور نہ کسی کی اور آتی ہے۔ اور اس سے مراد ہم حضور کی محبت لیتے ہیں، ہم کسی اور کی محبت تو لیتے ہی نہیں۔ یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد بھی اس کا معنی اور مفہوم سمجھ میں نہیں آتا۔ محبت کو سمجھنا ہے تو خود محبت کر، کنارے سے کبھی اندازے طوفان نہیں ہوتا۔ بھئی میں بیان کرتا رہوں سیب ایسا ہے، سیب ایسا ہے، سیب ایسا ہے، آپ کو اس کی مائیت، اس کا حجم پتہ چل جائے گا، اس کا رنگ پتہ چل جائے گا، اس کے بارے میں اس کی محبت آپ کے سینے میں آ جائے گی، لیکن ذائقہ تو تب ہی آئے گا نا جب کوئی یار آپ کے منہ میں ڈال دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو خود محبت جب بندہ کرتا ہے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ محبت کیا ہوتی ہے، اور ایسا پھر ہوتا ہے، پھر نہ نکلتی ہے اور نہ پھر آرام سے بیٹھنے دیتی ہے۔ جیسے آج کل ہمارے قبلہ مرشد گرامی فرماتے تھے کہ مجاز کی محبت جس کے اندر ہو وہ ایک اعتبار سے خوش بخت بھی ہے، لیکن کب؟
جب اسے مرشد کامل مل جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مرشد کامل جب ملتا ہے نا تو مجاز کو بڑی جلدی حقیقت میں کنورٹ کر دیتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کے لیے وہ پھر محنت نہیں کرنی پڑتی، اسے محبوب کے ناز و نخرے کا پتہ ہوتا ہے، اس کی رضا کا پتہ ہوتا ہے، اس کے غضب کا پتہ ہوتا ہے، اس کے انتظار کا پتہ ہوتا ہے، اس کے وصل کا پتہ ہوتا ہے، اس کے ہجر کا پتہ ہوتا ہے، اس کو سارے اندازے اور سارے تجربے ہو گئے ہوتے ہیں، اور جب محبوب اسے حقیقت میں کنورٹ کرتا ہے تو پھر کوئی مشکل نہیں رہتی، وہ یار کو منانے میں بڑی جلدی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو اس سلسلے میں مقتدر سامعین حضرات دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی سچی محبت عطا فرمائے۔ سچی محبت جسے مل گئی، ایک بزرگوں نے لکھا ہے اور بہت گہری بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ سب سے مشکل کام اگر دنیا میں ہے تو وہ محبت کا حصول ہے۔ محبت کامل کا حصول سب سے مشکل کام ہے، اور جسے محبت مل گئی سمجھو اسے دولت مل گئی، اسی سب کچھ مل گیا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اس لیے یہ دعا ضرور فرمائیں، کیونکہ علامہ صاحب نے اس تذکرے کو چھیڑا تو میں نے کہا نہ میں اس کو چھوڑوں اور نہ میں اس کو چھیڑوں۔ اللہ اکبر جل شانہ، تاکہ آپ کا سلسلہ محبت جاری و ساری رہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور کی محبتیں اور حضور کی نسبتیں اللہ ہمیں نصیب فرمائے اور محبت کے جلوے ہمیں عطا فرمائے۔ جس جگہ پر حضور کا ذکر ہوتا ہے یا حضور کا عاشق بیٹھتا ہے، ان جگہوں پر بھی اللہ تبارک و تعالی کرم فرماتا ہے۔ وہ جگہیں بھی نسبت کا فیض قبول کرتی ہیں، درخت بھی قبول کرتے ہیں، جانور بھی قبول کرتے ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ صحبت ضرور علماء کی حاصل کرو۔ اللہ اکبر۔ اگر صحبت اولیاء و علماء حق جس بندے کو نصیب ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پہ خاص فضل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو میں نے عرض کیا ہے نا کہ دولت یہ ملتی ہی صحبت سے ہے۔ اگر یہ دولت چاہیے تو پھر صحبت اختیار کرو، اور اللہ کے بندے کی نگاہ تو جانور پر پڑے تو اس کی تقدیر اور قسمت بدل دیتے ہیں۔ دیوبندیوں نے بھی لکھا ہے، حاجی صاحب قبلہ، یہ جو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہے نا جی، یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ دیوبندیوں کے استاد ہیں، اگر اس جملے کو تھوڑا سا اس انداز میں بیان کیا جائے، استاد نہیں دیوبندیوں کے، دیوبندی انہیں استاد مانتے ہیں۔ دیوبندی استاد مانتے ہیں، استاد نہیں۔ اگر دیوبندیوں کے استاد ہیں تو پھر ان کی انسلٹ ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس لیے یہ جملہ میرے ذہن میں اس وقت بھی آیا تھا۔ اللہ اکبر جل شان۔ دیکھیں نا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بندہ ہے نا، اللہ کا بندہ، اللہ اکبر جل شانہ، وہ حضرت اشرف جہانگیر سمنانی، ان کے یہاں ایک بلی تھی، تھانوی نے بھی لکھا ہے، بلی تھی، اور بلی پر بس نگاہ پڑ گئی۔ ان کے در کی بلی تھی، ان کے گھر کی بلی تھی۔ وہ اتنی عقل مند اور اتنی علم والی تھی، امداد المشتاق میں لکھتا ہے، اور بات بھی بڑی تواتر سے یہ آئی ہے۔ بہت بڑے بزرگ حضرت اشرف جہانگیر سمنانی، سمنانی صاحب کا ایک نام ہے، بہت بڑا نام ہے، اللہ اکبر جل شانہ۔ جتنے مہمان آنے ہوتے صبح کو بلی اتنی مرتبہ میاؤں کرتی،
سبحان اللہ کیا کرتی؟ اتنی مرتبہ میوں کرتی. یہ تنوی صاحب لکھتے ہیں کہ اتنی مرتبہ میوں کرتی جتنے مہمان آنے ہوتے, جتنے مہمانوں نے آنا ہوتا اتنی مرتبہ میوں کرتی. صبح کو اب جو لانگری ہے وہ پاس آتا بلی کے, بلی اتنی مرتبہ میوں کر دیتی, 10 مرتبہ 12 مرتبہ 15 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ. ایک مرتبہ ہوا کیا کہ بلی نے میوں 2 مرتبہ کہی, مہمان 3 آ گئے. ہوا کیا؟ حیران ہو گیا کہ آج کیا مسئلہ ہے, کوئی مسئلہ ہے. بعد میں پتہ چلا کہ ایک مہمان کا روزہ ہے. اب میں ایک سادی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے ولیوں کی تو کیا شان ہے, اللہ کے ولیوں کا کیا مقام ہے اور کیا مرتبہ ہے ان کا. یہ کوئی یہ چھوٹی بات ہے جی, چھوٹی بات ہے. یہ اس سے بھی بڑی بڑی باتیں, بہت بڑی بڑی باتیں ایسی. یہ بہت چھوٹی بات ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بیٹھے ہیں جلال محبت میں, آپ سامنے سے کتا گزرا, آپ ایسے ویسے ارادے سے نہیں, غیر ارادی طور پر ایسے جیسے ویسے عام بندہ دیکھتا ہے, ایسے نظر پڑی کتے پر, کتا گزر گیا, ایسے نظر پڑی ہے تو کتا گزر گیا ہے. اب کتے میں کمال کیا آیا ہے؟ اللہ اکبر جل شانہ, سارے گلیوں کے کتے اس کتے کے گرد طواف کر. جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی, اللہ اکبر جل شانہ. آج 2-4 پنڈ یہ کتابیں پڑھ کے آج حضرت بایزید بستامی کے بارے میں بات کرتا ہے. اے نکما, کیا ان کی اوقات ہے, کیا ان کی ذات ہے, یہ کس کے پالے ہوئے ہیں. ایسے ایسے بزرگوں کے بارے میں جی, جو بزرگوں کی بے ادبی کرتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں. اللہ اکبر جل شانہ. جو سمجھو کہ بزرگوں کا بے ادب ہے, خالی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. وہ حضرت جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی کی جو بلی تھی, وہ اتنی نگاہ اس پر تھی. لیکن یہاں پر ہم شاہ جی ایک سوال اگر کرنا چاہیں تو ان کے کر سکتے ہیں کہ بلی ولی کی ہو اور اتنا علم غیب, کتنے آ رہے ہیں اور روزہ بھی اندر کا بھی پتہ ہے. ایسی توجہ فرمائے نا تھوڑی سی, جب مت ماری جائے تو پھر یہی کام ہوتا ہے جی. بلی کا اتنا علم غیب ہے, اللہ اکبر. ولی کی بلی, اور جس نبی کا غلام ولی ہے, اس میں ان کے بارے میں تمہاری سوچ کیا ہے؟ شرم کرو, ڈوب کے مر جاؤ, ڈوب کے مر جاؤ. یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا. اللہ اکبر جل شانہ. اللہ کے محبوب تو جن جگہوں سے گزر جائیں, جن جگہوں, حضرت ذوالنون مصری کے بارے میں آتا ہے, حضرت ذوالنون مصری کے بارے میں آتا ہے کہ میدان قادسیہ سے آپ حج کا سفر کرتے ہوئے جب گزرے نا, تو گھوڑے سے میدان میں جب آئے تو گھوڑے سے فوراً نیچے ہو کے زمین پہ لوٹ پوٹ ہونے لگے, زمین پہ لوٹ پوٹ ہونے لگے. آپ دیکھو کہ اب غور فرمائیے گا کہ اس میں راز کیا ہے. شگرد مرید متعلقین متوسلین آئے, پانی لے کے حضرت کو گرمی لگ گئی ہے. ذوالنون مصری بہت بڑا نام ہے, کوئی چھوٹا بندہ تو نہیں ہے نا. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ, حضور کیا ہوا ہے؟ فرمایا گرمی نہیں لگی. فرمایا تمہیں پتہ یہ میدان کون سا ہے؟ یہ قادسیہ میدان ہے, اور اس میں جنگ قادسیہ ہوئی تھی حضرت خالد بن ولید کی مائیت میں. اللہ اکبر جل شانہ جنگ ہوئی تھی.
فرمایا جن مجاہدین نے جنگ لڑی تھی ان کے گھوڑوں کے قدموں سے جو خاک لگی تھی آج بھی مجھے ان سے انوار نظر آئے ہیں، تو میں نے کہا میرے جسم کو بھی لا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، لبیک، 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 ہاتھ اٹھا کے نہ دو۔ لبیک، اللہ اکبر۔ یہاں پر بھی اگر سبق سیکھنے والا ہو، ذہن رکھنے والا ہو تو بڑی اونچی پرواز کر جاتا ہے۔ اور وہ کیسی پرواز کرتا ہے جی کہ ان کے غلاموں کے گھوڑوں کے قدموں سے لگنے والے ذرے کئی سو سال بعد نورانی ہیں۔ وہ قبلہ اللہ کا ولی جس جگہ پر وہ لیٹا ہوا ہو، جس جگہ اس کی قبر ہو، اس کا کیا مقام ہے؟ اللہ اکبر جل شانہ۔ بڑا گلا پھاڑ پھاڑ کے کہتے ہیں دیکھو نا، اگر کچھ کر سکتے ہوتے تو نبی تھے، بچا لیتے بیٹے کو بھی بچا لیتے۔ میں نے کہا قرآن اگر یہ نصیب کی بات ہے، ہدایت اللہ دے تو تب بھی آتی ہے، اللہ کی طرف سے سیدھ ہو تو تب بھی بیڑا پار ہوتا ہے۔ الف سے لے کر والناس تک اگر ہدایت نصیب میں نہ ہو تو قرآن ہدایت دیتے ہی نہیں، اور اگر ادھر سے سیدھ ہو تو پھر الحمد کیا الف پڑھو تو اللہ بیڑا پار کرے۔ اے ہو الف سانو درکار کرسی بیڑا، اللہ اکبر، ایک کو الف سانو درکار۔ اگر نصیب سیدھے ہیں نا، کرم ہے، اللہ اکبر جل شانہ۔ بیٹے کو نہیں بچا سکے، نہیں، یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن شریف میں کیوں لکھا ہے؟ اوے تمہیں سمجھانے کے لیے، لتر ہے تمہارے لیے، اوے منکرو تمہارے لیے جوتا ہے۔ کیا کہ اللہ تبارک و تعالی یہی تو بتانا چاہتا ہے کہ نبی کا بیٹا ہو، سنگت و صحبت و عقیدہ اگر کافر کا رکھے تو میں اس کا بھی بیڑا غرق کر دیتا ہوں۔ رہ گئی نبی کی نسبت کی بات، اس کے بیڑے میں تو جانور بھی سوار ہوں تو ہم پار لگا دیتے ہیں۔ کتنے اللہ اکبر جل شانہ۔ جانور پار لگے تھے کہ نہیں؟ کتنے جوڑے تھے جی؟ جی 120 کم و بیش جی، مختلف روایات ہیں۔ تو کتنے جانوروں کے جوڑے پار لگ گئے۔ یہی تو سمجھانا تھا کہ جانور بھی ان کے ساتھ لگے، وہ بھی نہیں ڈوبتا، اور اگر بیٹا بھی ہو تو کافروں سے لگے، عقیدہ ہو جائے خراب، ہو بیٹا بھی۔ تو اس سے یہ بھی ایک سبق ہے۔ آج کل جو اولیاء اعظام کے مزارات ہیں یا ان کے آستانے ہیں، شاہ جی قبلہ بیٹھے ہیں، آج کل چونکہ بہت البیہ ہے کہ بعض آستانوں کے بعض صاحبزادے، کوئی رافضی ہو جاتا ہے، خارجی ہو جاتا ہے، بد عقیدہ ہو جاتا ہے، تو یہ بات ذہن میں رہے کہ نبی کا صاحبزادہ بھی اگر بد عقیدہ ہو تو وہ بھی بچ نہیں سکتا، تو ولی کا صاحبزادہ کیسے بچ سکتا؟ ولی نبی زیادہ نہیں بچا بد عقیدہ ہو کر، بد عقیدہ تھا نا۔ انہو عمل غیر صالح، امام رازی نے لکھا ہے عمل غیر صالح سے مراد عقیدہ ہے، فرمایا کفر تھا، بد عقیدہ تھا۔ تو نبی زیادہ
اگر بد عقیدہ ہو، وہ بیٹا بھی نبی کا ہے تو اللہ کہتا ہے نبی کا، اس لیے حضور حکیم الامت فرماتے ہیں بد مذہب اگر ہو جائے تو سید بھی ہو تو خارج ہو جاتا ہے۔ ہاں، سید زیادہ رہتا ہی نہیں، کوئی شاہ جی نہیں، کوئی ادب نہیں، کوئی احترام نہیں، اگر رافضی ہو گیا ہے، خارجی ہو گیا ہے، بد عقیدہ ہو گیا ہے۔ کہ صلب کس کا تھا؟ بولو، بیٹا کس کا تھا؟ نبی کا تھا، نوح علیہ السلام کا، اور نص قطعی ہے کہ انہو لیس من، نہیں تیرا نہیں۔ نسب خارج ہوا ہے کہ نہیں؟ کس وجہ سے خارج ہوا ہے؟ علت کیا ہے بیچ میں؟ انہو عمل غیر صالح، یہ علت ہے۔ تو پتا چلا کہ جو چیز بد عقیدگی نسب پر بھی فرق ڈالتی ہے، نظریہ خراب ہو جائے تو نسب جو ہے اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اس کا سسٹم ختم ہو جاتا ہے، اس کی سیادت ختم ہو جاتی ہے۔ نبی کا ڈائریکٹ بیٹا ہو تو بد عقیدہ ہو جائے تو وہ نبی کا نہیں رہتا۔ تو سید زادہ کیسے سید زادہ رہ گیا کہ رافضی ہو گیا یا خارجی ہو گیا؟ ہاں، یہ حقیقت ہے، وہ کبھی سید زادہ نہیں رہتا، نہ شاہ جی رہتے ہیں۔ شاہ جی وہی ہیں، یہ اللہ اکبر، جو ولیوں کی اولاد ہیں اور ولیوں کے عقیدے پر ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ بیٹے کی جائیداد، باپ کی جائیداد کا تو وہی وارث بیٹا ہے نا، جو باپ کا ہے اور باپ کے نقش قدم پہ چلے گا اور باپ کی سوچ پہ ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اس لیے نبی زیادہ نہیں بچا تو ولی زیادہ۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم درباروں کے خلاف بات کر رہے ہیں یا مزاروں کے خلاف۔ عقیدہ سب سے پہلے، ایمان کی برکت ہے، اگر ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ ساری صاحبزادگیاں، یہ ساری ٹوریں، سارے پروٹوکول، ساری عزتیں، سارے مقام، سارے مرتبے، یہ ہم اتنا احترام اور اتنا مرتبہ حضور کی نسبت کی وجہ سے دیتے ہیں اور ایمان کی وجہ سے دیتے ہیں، اور جسے نسبت اور ایمان کا پاس نہیں، بد عقیدہ ہو گیا ہے، اللہ اکبر، ہمارے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ہم جس کو بھی مانتے ہیں حضور کی وجہ سے مانتے ہیں، اور جو حضور کا نہیں، حضور کی آل کا نہیں، حضور کے اصحاب کا نہیں، حضور کی اولاد کا نہیں، حضور کی نسبتوں کا نہیں، وہ ہمارا لگتا ہی کچھ نہیں۔ قرآن شریف کی اس آیت سے ثابت ہو گیا، نص قطعی سے ثابت ہو گیا، نسب خارج ہو گیا۔ سید زادہ نہیں رہتا اگر بد عقیدہ ہو جائے، صحیح العقیدہ ہے، اللہ اکبر جل شانہ، تو اللہ کے فضل و کرم سے نسل در نسل پھر برکتیں برکتیں، پھر برکتیں برکتیں، پھر برکتیں برکتیں، پھر برکتیں برکتیں، اللہ اکبر جل شانہ۔ تو اس اعتبار سے مقتدر سامعین حضرات، اللہ کے مقربین کے قدموں میں بیٹھنے کا وہ مقام اور وہ مرتبہ ہے۔ اللہ اتنی عزت کرتا ہے نا اپنے دوست کی، اتنی عزت کرتا ہے کہ در پہ کتا بھی بیٹھ جائے۔ یہ عزت ہے نا، اپنے دوست کی عزت ہے، کتا بیٹھا ہے، اچھا یار اس کا ذکر قرآن میں آ گیا، لیکن جس کو سمجھ آئے گی وہ اپنی زبان کو ہلائے نا۔ اچھا ویسے میں ایک منٹ کے لیے خاموش ہو کے آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ شاہ جی کتے کا ذکر قرآن نہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا، نا 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 نا، کتے کا ذکر، اس سے بڑی بات بھی شاہ جی، اوے کتے کا ذکر قرآن میں نہیں، کتے کے بیٹھنے کا ذکر بھی قرآن میں۔ اگر جسے سمجھ آئی ہے وہ وجد سے بولے سبحان اللہ۔ قلبہم جی قلب، اچھا پھر لطف دیکھو نا علامہ صاحب کی بلا، لطف قلب نہیں، قلبہم، عام کتا ہے یا اللہ، کتے کا ذکر
پھر بیٹھنے کا ذکر، وہ فرمایا ہم کو دیکھو نا، میں کتے کو نہیں دیکھتا، اپنے یاروں کو دیکھتا۔ قلبہم، ان کا کتا ہے، ان کا کتا ہے، وہ قرآن میں آ گیا ہے، ان کی نسل کا کیا مقام ہوگا، ان کے خون کا کیا مقام۔ قلبہم باسط ذراعیہ، کلائیاں بچھا کے بیٹھے، ایسے بیٹھے، ایسے بیٹھے۔ یہ عزت ہے اپنے دوستوں کی کہ ان کے در کا ہے نا اللہ۔ اور یہاں پر میں ایک بات عرض کر دوں، بونکا تھا، بولیے جی، بونکا تھا، کیوں؟ ان کا تھا۔ ان کے ساتھ نسبت ہو گئی ہے، اللہ اکبر جل شانہ۔ پتہ چلا ان کا بھی ہو جائے تو وہ بھی بھونکنا بند کر دیتا ہے، تو ان کو تو وہی بھونکتا ہے نا۔ ان کو کون بھونکے گا جی؟ اچھا، یہاں پر اللہ آپ کو سلامت رکھے اور خوش رکھے۔ ارادے سے زیادہ ٹائم ہو گیا اور میں 15-20 منٹ پہلے ہی اجازت چاہتا تھا۔ شاہ جی کافی دیر سے جلوہ فراز ہیں اور آپ کی شفقت ہے کہ آپ اتنی دیر آپ نے شفقت فرمائی ہے، محبت فرمائی ہے، لیکن ایک بات کی طرف توجہ ضرور دلاؤں گا۔ احتساب کرنا ہے ہم نے، جس جگہ بھی آپ کی نسبت ہے، آپ کو سلامی ہے، سلام محبت ہے آپ کو، لیکن کبھی غور فرمایا کہ کتے کی فطرت ہے بھونکنا، فطرت ہے نا جی، لیکن ان کا ہو گیا ہے نا، تو فطرت کتا ولی کا ہو جائے تو اس کی جب فطرت بدل جاتی ہے تو تینوں 20 سال ہو گئے مرید ہو، یہاں تیریاں عادتیں کیوں نہیں بدلیاں جی؟ بتاؤ تیری عادتیں کیوں نہیں بدلی؟ جب ان کا کتا فطرت بھی بدل جائے تو تیری عادت بنا بدلے۔ اشرف المخلوقات ہو کر پتہ چلا یا ان کا نہیں، ان کا بن، یا وہ نہیں، یا وہ نہیں۔ لبیک آخر دعوائی سلام بھی سونا پڑے تو نعت بھی سونی پڑے۔ درود شریف اور سورہ اخلاص شریف اور فاتحہ شریف پڑھ کے ملک فرمائیں۔
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ مالک تجھے تیرے محبوب کی عزت و مرتبہ کے وسیلے سے عرض کرتے ہیں، اللہ ہماری اس مختصر حاضری کو قبول فرما اور کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ جو کلمات طیبات پڑھے، ذکر و اذکار کیا، محفل پاک ہوئی، اپنی جناب سے خاص اجر اور بے حساب اجر عطا فرما۔ جو تیری جناب سے تیری رحمت سے اجر ملے، اللہ اسے تیرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں، جملہ نبیین کی بارگاہ میں، اولیاء کی بارگاہ میں، علماء، عرفاء، صلحاء، بالخصوص حضور کی ساری پاک نسبتیں، والدین رسول، ازواج رسول، اصحاب رسول، اولاد رسول، غلامان رسول، عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہم ورحمۃ اللہ تعالی علیہم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ان کے درجات بلند فرما، درجات بلند فرما۔ حاضرین کے جتنے متعلقین صاحب ایمان دنیا سے جا چکے، سب کے ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ بابو منظر صاحب کے والد محترم مرحوم کی روح کو اور ان کی زوجہ محترمہ مرحومہ کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اللہ ان کے قبور کو منور فرما۔ بابو صاحب کے سارے خاندان کے جتنے متعلقین صاحب ایمان دنیا سے جا چکے ہیں، سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ سب کے درجات بلند فرما، سب کی بخشش فرما۔ حضرت پیر علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ ان کے درجات بلند فرما۔ اس علاقے کے اندر جتنے اولیاء، علماء، عرفاء آرام فرما رہے ہیں، سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضرت قاری نصیر احمد چشتی صاحب اور حضرت علامہ غلام مصطفیٰ ویسی صاحب، علامہ خاور صاحب کے والدین کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ دیگر خاندان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ بالخصوص جتنے علماء، حفاظ اور قراء بیٹھے ہیں، حضور کے ثناخان بیٹھے ہیں، اللہ ان کے متعلقین میں جتنے صاحب ایمان دنیا سے جا چکے، بالخصوص ان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اللہ جتنے احباب یہاں حاضر ہیں، سب کا بیڑا پار فرما، سب کی مشکلات آسان فرما، سب کے درجات بلند فرما۔ الہ العالمین، اگر کوئی مشکل میں ہے تو آسانی فرما، اگر کوئی بیمار ہے تو شفا دے، کوئی پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی سے نجات دے۔ دل میں جو نیک جائز خواہش لے کے آیا ہے، اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، قاضی الحاجات ہے، دافع البلیات ہے، حل المشکلات ہے، کافی المہمات ہے، شافی الامراض ہے، منزل البرکات بھی تو ہی ہے، مسبب الاسباب بھی تو ہی ہے۔ تجھے تیرے محبوبوں کا صدقہ اللہ سب کو خاص عنایات، حضور کی سچی سچی محبت، محبت رسول کا قطرہ۔ علامہ عمیر صاحب کی والدہ محترمہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ شفا کاملہ عطا، اللہ شفا عطا فرمائیں، شفا کاملہ۔ ہمارے ماموں جان والدہ محترمہ بیمار ہیں، دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائیں۔ بابو منظر صاحب کے لیے اور ان کے خاندان کے لیے جملہ معاملات کے لیے دعا فرمائیں، اللہ بیڑا پار فرمائیں۔ ان کے برادر اکبر باہر کے ملک میں بیمار ہیں، اللہ انہیں بھی شفا عطا فرمائیں۔ ان کے لیے دعا کے لیے کہا گیا، مالک انہیں صحت کاملہ عطا فرمائیں۔ ان کے خاندان کو، بچوں کو اللہ کامیاب فرما۔ میلاد ہاؤس بنایا ہے، تیرے محبوب کی محبت میں اللہ کرم فرما، کرم فرما، لاج رکھ کے کرم فرما۔ اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اللہم رب اغفر ورحم، اللہم رب اغفر۔
اس مسجد و مرکز کے لیے دعا فرمائے اللہ مزید مرکزیت عطا فرمائے، مزید عروج بانک پن عطا فرمائے، مزید علوم نافعہ یہاں سے فیضان بٹے۔ پہلوان صاحب کے والدین کے لیے دعا کریں، دیگر جتنے نمازی ہیں، جتنے یہاں کے متعلقین ہیں، اللہ سب کا بیڑا پار کر دے، مشکلات آسان فرما۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا